حضرات گرامی، اللہ کے نیک بندے جن پر اللہ کا انعام ہے، جن پر اللہ راضی ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے۔ اللہ نے اس کی بھی وضاحت فرما دی ہے، فرمایا کہ انعم اللہ علیہم، میرے انعام یافتہ لوگ وہ ہیں کون؟ من النبیین، جو انبیاء کرام ہیں، والصدیقین، جو سچے لوگ ہیں، والشہداء، اور جو شہید ہیں، والصالحین، جو نیک بندے ہیں، یعنی اولیاء کرام ہیں۔ ان پر اللہ کا خاص انعام ہے، اللہ کی یہ خاص ایک جماعت ہے جن کو اللہ کا قرب حاصل ہے۔ مومن کو یہ حکم ہے کہ اللہ سے ڈر اور ان کے ساتھ وابستگی اختیار کر، ان کے ساتھ جڑ جا، ان کے ساتھ جڑ جائے گا قیامت والا دن، یہ اللہ کے قریب ہوں گے، تو ان کے قریب ہوگا، اللہ ان کی وجہ سے تیری بھی بگڑی بنا دے گا۔ حضرات گرامی، اسی حوالہ سے آپ کے سامنے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ وابستگی اختیار کرنا، اور بندہ اللہ کا نیک کب ہوتا ہے، اللہ کا قرب اس کو کب ملتا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب الرقاق ہے اور باب ہے تواضع، یعنی تواضع کا بیان۔ حدیث کا نمبر ہے 6502، بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، امام بخاری علیہ رحمہ نے حدیث پاک نقل فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ یہاں ایک اور بات بھی سمجھیں، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث اور حدیث قدسی میں ذرا فرق سمجھ لیں۔ جو صرف حدیث پاک ہے وہ اور حدیث قدسی، ان کے مابین فرق کیا ہے؟ ان میں فرق یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صحابہ ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کو سنتے ہیں اور اس کو روایت کرتے ہیں، پھر ان سے تابعی اس طرح کرتے کرتے کتاب کے مصنف تک بات پہنچتی ہے۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس کے راوی صحابہ نہیں ہے، یعنی جس کے راوی صحابہ نہیں ہیں، اور کلام بھی جس طرح صحابہ کا کلام نہیں ہے نا، حضور کا کلام ہے تو صحابہ آگے پہنچاتے ہیں، اسی طرح اس میں حدیث قدسی میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے۔ جس طرح حدیث میں راوی صحابہ ہیں، حدیث قدسی میں بیان کرنے والے یعنی راوی خود جناب محمد رسول اللہ کی ذات پاک ہے۔ اور اب کلام کس کا ہے حدیث قدسی میں؟ یہ کلام رب کا ہے، بیان کرنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ حدیث میں کلام جناب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور بیان کرنے والے صحابہ ہیں۔ حدیث قدسی میں کلام رب کا ہے، بیان کرنے والے تیرے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ تو اس طرح حدیث میں اور حدیث قدسی میں فرق یہ ہے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے، یہ کلام اللہ کا ہے، قرآن نہیں ہے، قرآن شریف نہیں ہے، قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ کا ہے، لیکن بیان کرنے والے جناب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ تو اس حوالہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان اللہ قال من عادى لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، اب اللہ کے کلام کی بات ہو رہی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی سے، میرے انعام یافتہ بندے سے، میرے صالحین سے، میرے نیک لوگوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی اگر دشمنی رکھی تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ قال من عادى لی، اللہ فرماتا ہے کہ اس کے ساتھ پھر میرا اعلان جنگ ہے۔ جو بندہ ولی کامل سے دشمنی رکھتا ہے اللہ خود فرماتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اب اللہ کے ساتھ کوئی اعلان جنگ کر سکتا ہے؟ رب کی ذات کے ساتھ تو کوئی نہ جنگ نہیں کر سکتا۔ رب تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، رب تو بڑی ذات ہے، پاک ذات ہے۔ ہم تو اس کے پاک بندوں کے بارے میں بھی ایسا نازیبا گفتگو نہیں کریں گے۔ جو اس کا بندہ ہے، مومن ہے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، پھر صحابہ کا بھی غلام ہے، اہل بیت کا بھی غلام ہے، اولیاء کرام کا بھی غلام ہے۔ ہم تو الحمدللہ وہ ہے، تو ہمارا تو رب تو بڑی دور کی بات ہے، رب تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ پر اللہ نے ہمیں یہ وضاحت فرما دی ہے اگر تم میرے کسی ولی کے ساتھ، میرے نیک بندے کے ساتھ دشمنی رکھو گے تو تمہارے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، پھر تمہاری مخلوق کے ساتھ کوئی تعلق نہ رہا، کیونکہ اب وہ بندہ میرا ہے۔ وہ بندہ بنا کیسے ہے؟ اللہ نے یہ بھی بیان فرما دیا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىٰ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ۔ اللہ فرماتا ہے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے یعنی عبادت کرتا ہے، اور مجھے سب سے زیادہ وہ عبادت اس کی پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو میں نے اس پر فرض کی ہے وہ فرض پورا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ساری مخلوق کے سے زیادہ اس بندے کا نماز پڑھنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اچھا کہہ دے ہوگا سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بندہ زکوٰۃ دیتا ہے میرا فرض سمجھتے ہوئے مجھے وہ زیادہ پسند ہے، میرا حج کرتا ہے میرا فرض سمجھتے ہوئے وہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے میرے بندے کا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ بندہ نفلی عبادت کے ذریعے، نوافل پڑھ پڑھ کے، فرض کے بعد، فرائض کے بعد، شریعت پر عمل کرنے کے بعد جو اللہ کا حکم ہے، اس کے بعد نفلی عبادت کر کر کے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، حتیٰ احبہ، حتیٰ کہ میں اس کے ساتھ پیار کرنے لگ جاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے پھر بندہ وہ میرا محب بن جاتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ آگے فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، پھر جب میں اس سے پیار کرتا ہوں، پھر فرمایا کہ جب میں اس سے پیار کرتا ہوں قُلْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ،
پھر اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، میرا مقبول ترین بندہ بن جاتا ہے، پھر میں اس کے کان بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، فرمایا کہ میں پھر اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اب اللہ کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے، آنکھ سے بھی پاک ہے، کان سے بھی پاک ہے، پاؤں سے بھی پاک ہے، جسم سے، وجود سے پاک ہے، لیکن اللہ یہ کیوں فرما رہا ہے؟ اس واسطے یہ بتا رہا ہے کہ جب بھی اس کی کان میں کوئی آواز پڑتی ہے، یا میرا ذکر کی آواز پڑتی ہے یا میرے محبوب کے ذکر کی آواز پڑتی ہے، اور کوئی آواز میں پھر اس کو سننے نہیں دیتا۔ پھر فرمایا کہ میں اس کو یا قرآن دکھاتا ہوں یا محبوب کا فرمان دکھاتا ہوں، اور میں اس کو کوئی غیر محرم کی طرف اس کی نظر پڑنے نہیں دیتا، یعنی میں پھر اس کو ہر طریقے سے، ہر طرف شیطانی جو ہے وہ عملوں سے محفوظ کر لیتا ہوں۔ پھر وہ جب چلتا ہے، آگے فرمایا وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں پھر اس کے ہاتھوں کو بھی محفوظ کر لیتا ہوں، اس کی آنکھوں کو بھی محفوظ بنا دیتا ہوں، اس کے کانوں کو محفوظ بنا دیتا ہوں۔ وَرَجَلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، پھر میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ حالانکہ اللہ کی شان پاؤں بننا نہیں ہے، رب ہے، ہاں جی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میں ان پاؤں کی حفاظت فرماتا ہوں۔ اگر وہ پاؤں دنیا کے اندر ہیں تو پھر میں ان پاؤں کو گناہ کی طرف چلنے نہیں دیتا، پھر میں ان کے گناہوں سے پاؤں کو بھی محفوظ کر لیتا ہوں، آنکھ کو محفوظ کر لیتا ہوں، کانوں کو محفوظ کر لیتا ہوں، ہاتھوں کو محفوظ کر لیتا ہوں۔ کب؟ جب بندہ فرائض کے بعد نفلی عبادت کر کے میرا قرب حاصل کرتا ہے، پھر وہ میرا محبوب ہے، میں اس کا محبوب بن جاتا ہوں۔ تو پھر آگے کیا فرمایا؟ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، پھر جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں، تو جو بھی مجھ سے طلب کرتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں، یعنی اس کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے میں پورا کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ کہ اب میرا وہ مقبول بندہ جو بن چکا ہے، میرا نیک بندہ جو بن چکا ہے، میرا اس نے قرب جو حاصل کر لیا، ہاں جی، اب زبان سے جو بھی نکالے گا۔ آگے فرمایا وَلَا إِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، فرمایا کہ پھر وہ شیطانی مکر و فریب سے پناہ مانگتا ہے، میں اس کو شیطان سے بھی محفوظ فرما دیتا ہوں۔ پھر آگے فرمایا اللہ یہ فرماتا ہے، حالانکہ یہ وَمَا تَرَدُّ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، فرمایا کہ پھر میں اس بندے کی روح قبض کرنے میں بھی تردد اختیار کرتا ہوں، تردد فکر کرتا ہوں۔ اب میری اس بندے کی میں روح نکالنے لگا ہوں، اب اس پر میں موت طاری کرنے لگا ہوں۔ پھر آگے فرمایا یکرہ الموت وانا اکرہ مساءتہ، پھر وہ بھی دنیا سے اٹھتے ہوئے تھوڑی تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن کیا ہے، میں بھی تردد اختیار کرتا ہوں، وہ بھی تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن موت کا فیصلہ اٹل ہے جو میں نے ہر کسی کو اوپر نافذ کرنی ہے۔ اس واسطے بندہ میرا مقبول ہے، موت میں ایسے آسانی سے اس کی نافذ کر دیتا ہوں، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کی روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے مکھن کا پیڑا ہو، درمیان میں سے ایک بال ہو، بال کو ایسے نکال دیا جائے، پتہ بھی نہیں چلے کتنی مشکل لگی، کتنا وقت لگا، کتنا ٹائم لگا۔ نا مومن کی پھر اس نیک بندے کی روح میں ایسے قبض کرتا ہوں جیسے ایک مکھن کے پیڑے سے بال نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن جو کافر اور منافق ہے، اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ رب العالمین، لیکن یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان ہے، اللہ کے مومن کی شان ہے، جس کو اللہ نے مومن بنایا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا، پھر میں اس کی روح ایسے قبض کرتا ہوں اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اسی کے اوپر قرآن شریف کی آیت پڑھ دی، حدیث بھی مکمل ہو گئی۔ اسی حوالہ سے میں نے آج اس قرآن شریف کی آیت پاک کو کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور اس حدیث پاک کو موضوع سخن بناتے ہوئے حضرت
محمد علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات زندگی پر روشنی جو ہے وہ ڈالنی ہے. ان حدیث کو اور اس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنا کر آپ بھی ان نیک بندوں میں شامل ہیں, آپ بھی ان انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہیں, آپ بھی ان صالحین میں شامل ہیں. آپ نے ہی برے صغیر کے اندر میرے پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی شمع روشن فرمائی, اور پھر کئیوں کو روشنیاں ملی, کئیوں کو جو ہے وہ نور عطا ہوئے, کئیوں کو اللہ نے دین کی جو ہے وہ شمع سے روشن فرما دیا, دین کا علم عطا فرما دیا, دین کا نور عطا فرما دیا. کس وجہ سے؟ جناب حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دینی تبلیغ کی وجہ سے. اچھا ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ. آپ دی 400 ہجری کی جو ہے وہ ولادت شریف ہے غزنی کے اندر. غزنی کے اندر آپ غزنی کا ایک محلہ, غزنی افغانستان کا شہر ہے, اس کا ایک محلہ تھا حجویر, وہاں پر آپ کی ولادت 400 ہجری کی ہے. آپ مختصر میں عرض کرتا ہوں, اصل میں میرا مقصد یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ داتا صاحب لاہور میں آئے اور ہندو وہ جوگی کا مقابلہ کیا, ہاں جی, اس کو مسلمان کیا, اور کئی لوگوں کو مسلمان کیا, جو وہ لوگوں کی بھینسوں کا دودھ جو ہے وہ ہڑپ کر جاتا تھا, آپ نے وہ بھی منع فرمایا. یہ ساری کرامتیں برحق ہیں. میں نے آج آپ کے سامنے دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عقیدہ رکھنا کہ آپ کا عقیدہ کیا تھا. یقیناً آپ سنی تھے, اور اچھا کہہ دو سبحان اللہ. یقیناً آپ سنی تھے, اور آپ دیکھ لیں آپ کی عمریں بھی بڑی ہیں مجھ سے. معاشرے کے اندر ذرا نظر دوڑائیں, جتنے بھی اولیاء اللہ کے دربار ہیں, چاہے وہ بابا فرید صاحب ہوں, چاہے وہ خواجہ غلام فرید کوٹ پنڈشری والے ہوں, چاہے وہ لال شہباز قلندر ہوں, چاہے وہ میر علی شاہ صاحب ہوں, چاہے وہ خواجہ احمد مہروی صاحب ہوں, چاہے وہ شاہ سلیمان توسری صاحب ہوں, چاہے وہ شمس الدین سیالوی صاحب ہوں, چاہے وہ خواجہ نور محمد معاروی صاحب ہوں, چاہے وہ خواجہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں, چاہے وہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہوں, چاہے وہ نظام الدین اولیاء ہوں, چاہے وہ معین الملت شاہ معین الدین سنجری رحمۃ اللہ علیہ ہوں, چاہے وہ غوث پاک ہوں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, سارے کے سارے اہل سنت والجماعت. اچھا ایک دفعہ پھر کہہ دو سبحان اللہ. آپ کو مبارک ہو کہ ہماری جماعت میں مزارات اولیاء ہے, اور کسی میں آپ کو مزارات اولیاء نہیں ملیں گے. ولی ہوتا ہی وہ ہے جو علی کا ادب ہے, ادب کرتا ہے. ولی ہوتا ہی وہ ہے جو علی کا مؤدب ہے, جو حسنین کریمین کا ادب کرتا ہے, جو غوث پاک کا ادب کرتا ہے, جو سادات کا ادب کرتا ہے. وہ ولی نہیں ہے جو علی کا ادب نہ کرے, جو علی کو سردار نہ مانے رضی اللہ تعالی عنہم, وہ ولی بن نہیں سکتا. کیوں کہ مور ولایت کی جناب مولا علی لگاتے ہیں, پھر ولایت نصیب ہوتی ہے, پھر کوئی غوث بنتا ہے, کوئی قطب بنتا ہے, کوئی داتا بنتا ہے, کوئی بابا فرید بن جاتا ہے. یہ مور مولا علی کی لگتی ہے. اب 431 ہجری کے اندر 431 ہجری کے اندر لاہور میں تشریف فرما ہوئے. اس کے بعد کے حالات آپ اکثر جانتے ہیں کہ آپ نے مقابلہ کیا. آپ نے یہاں پر ہندوؤں کی حکومت تھی, ہندو اپنا اپنا مذہب جو ہے وہ بت پرستی, آپ نے اس پر جو ہے وہ قلع کما فرمایا. آپ نے لوگوں کو بت پرستی سے نکال کر, بت پرستی سے روک کر اللہ کے سامنے, وحدانیت کے سامنے جھکنے پر لوگوں کو راغب کیا. تبلیغ فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو, ان مورتیوں کے سامنے جھکنے سے کوئی فائدہ نفع حاصل نہیں ہوتا.
نفع اگر حاصل ہوتا ہے اس واحد حقیقی کے سامنے سبحان ربی الاعلیٰ جب بندہ پڑھتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کے فرائض پر عمل کرتا ہے جو اس نے فرض اس پر کیے ہیں، پھر وہ نوافل پڑھتا ہے، پھر اللہ کا قرب اختیار کر لیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، وہ اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ اس سے پیار فرماتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور و معروف کتاب کشف المحجوج شریف، اور یہ میں آپ کو بتا دوں اگر کسی کو مرشد کامل کی تلاش ہے، اگر کسی کو کسی نے بیعت ہونا ہے، مرشد کامل کی تلاش ہے، وہ اس کشف المحجوج شریف کا مطالعہ کرے، خود بخود اللہ تعالیٰ اس مرشد کا سبب پیدا فرما دے، اس کی برکت یہ ہے۔ اس حوالہ سے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے اندر متعدد باب قائم کیے دین کے حوالہ سے۔ سب سے پہلے انہوں نے سننے والی بات ہے، داتا صاحب نے جو باب قائم فرمائے صحابہ کا امام، اہل بیت کے امام، کن کن کو مقرر فرمایا۔ اب لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بعد صحابہ کا جو امام ہے، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک کون ہیں؟ جن کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی پر امامت کے لیے تفویض فرمایا، وہی داتا صاحب نے صحابہ کا امام لکھا ہے۔ وہ کون ہیں؟ اب داتا صاحب کیا لکھتے ہیں ان کے حوالے سے دیکھیے القاب کیا لکھے۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے جو سب کے امام ہیں، لکھتے ہیں شیخ الاسلام بعد از انبیاء خیر الانام علیہ السلام۔ دیکھو القاب کے ساتھ کیسے یاد کر رہے ہیں، خلیفہ امام التارکین دنیا، خلیفہ امام التارکین دنیا کے سردار، صاحبان خلوت کے شہنشاہ، افات دنیاوی سے پاک و صاف، امیر المؤمنین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا کہہ دو سبحان اللہ، صحابہ کے امام ان کو مقرر فرمایا۔ ہاں جی، اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا متعلق کیا فرماتے ہیں، میں شارٹ کر عرض کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے چوتھے خلیفہ راشد، کتنے؟ اچھا بولو کتنے؟ پہلے کون سن؟ پہلے اچھا بولو، پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لکھیا کہنے وہ کہنے لکھا ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے امام صحابہ کے کون ہیں؟ صدیق اکبر کی ذات ہے، دوسرے عمر فاروق ہیں، تیسرے عثمان غنی ہیں، چوتھے خلیفہ راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ اخی مصطفیٰ، کیا القاب داتا صاحب نے لکھے ہیں، ابھی اہل بیت کے بھی آئیں گے۔ اخی مصطفیٰ غریق بحر و بلا، حریق نار و ولا، مقتدائے جملہ اولیاء اصفیاء، سیدنا ابو الحسن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مولا علی کے القاب لکھے ہیں، جو صدیق کے القاب لکھے ہیں، صحابہ کے پہلے امام داتا صاحب نے لکھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے امام لکھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے امام لکھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے امام لکھے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیے اب اہل بیت اطہار کے متعلق داتا صاحب کیا لکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار آپ کے بارے میں، ائمہ اہل بیت اطہار میں سے، ائمہ اہل بیت اطہار کے امام
یہ داتا صاحب کا عقیدہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے کہ داتا صاحب نے کیا لکھا۔ آج کل نئے نئے فتنے کھڑے ہو گئے، ہاں جی داڑھی منہ تے ہے کوئی نہیں، بڑے وڈے پیر صاحب وڈے وڈے کوئی نہیں، اس واسطے وڈے ون کے کروڑ 1.5 کروڑ والی پجاروں تو جو بیٹھے نے اس واسطے وڈے ون، ہاں جی اگر پیر ہے سادات دا لکھن لکھن کروڑا سلامن، لیکن اس سید نبی سلام ہے جڑا ریلی لا کے فروٹ بیچ رہا، اس سید نبی لکھا سلام ہے، صرف گڈی والے سید نبی سلام نہیں۔ اگر عقیدہ اس کا صحیح تو ساڑھے سراں دے انہاں دی جتیاں ساڑھے سراں دے تاج ہیں، ہاں جی سیدنا لکھا سلام ہیں، کیونکہ میرے پاک محمد رسول اللہ دی آل جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ داتا صاحب کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے امام سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے متعلق کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جگر بند مصطفیٰ، اچھا کہ وہ نا سبحان اللہ یار، ریحان دل مرتضی، قرۃ العین سیدہ زہرا، ابو محمد سیدنا امام حسن بن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما، ایسے القاب لکھے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی، ایک ترتیب مقرر فرمائی۔ آج جڑے بے ترتیبے ہو گئے نا، علی مولا علی پہلے خلیفہ تھے، تمہیں بڑا پتہ ہے، داتا صاحب تو وڈے تسا ولی ہو، یا داتا صاحب تو وڈے تسی مولوی ہو، داتا صاحب تو وڈا بڑے صغیر دے وچ نہ کوئی مولوی ہے نہ کوئی پیر ہے، ہاں جی داتا صاحب بہت بڑے خالی پیر نہیں سن، بڑے بڑے عالم سن۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ میں پتہ نہیں کتنے ملکوں کا سفر کیتا دین پڑھن واسطے، اسی تو سفر کرنے آنا ABCD واسطے، دادا صاحب فرماندے ہیں کہ میں دین پڑھن واسطے سفر کیتا، ساڈے کول روشنیاں نہیں ہوندیاں سن، ہاں جی چند دی روشنیاں تے کتاباں کھول کے پڑھدے سن، ہاں جی انج علم حاصل کیتے۔ اسی آکھنے کہ نہیں کہ ساڈا پتر جمے تے ٹرن دے قابل ہوے تے انہوں چنگے مہنگے سکول وچ پاؤ، 5-5 ہزار فیس دیو، 10-10 ہزار، پھر اس پتر نے گل میں جو پھڑے گا نا تو کہ تواڈے سامنے ہاتھ باندھ کے کھلوے گا، وہ دھی سر تے کپڑا نہیں رکھے گی، پھر وہ گل میں جی نہیں چھٹے گی بلکہ بخش ٹھپ کے رکھے گی، کیوں ہن ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اعلیٰ تعلیم جو پڑھ لئیے۔ نا 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 پتر یاد رکھو، اعلیٰ تعلیم کائنات دی کوئی نہیں ہو سکتی، اعلیٰ تعلیم میرے پاک رب دا قرآن ہے، دے پاک محمد رسول اللہ دا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے داتا صاحب کیا لکھتے ہیں؟ آگے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کہتے ہیں لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکواس کرتے ہیں لوگ، دادا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا لکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، سائل آیا، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ حضور ہمیں کچھ عطا کرے، سیدہ دا گھر ہوئے تے بندہ خالی ٹر جاوے تو ہو نہیں سکتا، پھر سید بھی کون ہم جڑے نبی پاک دے پتر ہیں، یار اوچا کہ وہ نا سبحان اللہ یار، انہاں دی سخاوت دا ایک کمال ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو امام حسن مجتبیٰ پورے عرب دی حکمرانی عطا فرما دی، اس تو وڈی سیادت کی یار، اس تو وڈی سخاوت کی یار۔ امام حسین کو اس طرح ایک بندہ آ گیا، اگر جی اسانو جناب کو عطا کرو، تسی نبی پاک دے نواسے ہو، جی تو آڑے گھروں کوئی بندہ خالی نہیں جانا، آپ نے فرمایا بہ جا، ساڑا رزق خالی رستے آ رہا ہے، وہ آ جائے گا تو اسی تینوں پیش کر دیا، رزق کتوں آ رہا ہے، اسی ذرا بھی غور نہ سنو، اے لکھن والے داتا صاحبن محمد علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے کتاب کشف المعجوب، انہوں نے لکھیا تھوڑی دیر گزری، امام حسین کو ایک بندہ آ گیا، 5 تھیلیاں چک کے، 5 تھیلیاں چکی ہوئی ہیں سن، ہاں جی حضرت امام حسین نے فرمایا آگے ہو جناب، آکھے جی بالکل، عرض کر دیں جناب یہ 5 تھیلیاں، ہر تھیلی دے وچ 1,000 درہم ہے، 1,000 درہم ہے، اس ٹائم درہم دینار چل دے سن نا، سکے سونے دے چاندی دے، 1,000 درہم ہے، آئیاں کتوں سن؟ امام حسین دی بارگاہ او لیان والا عرض کردہ حضور اے جناب حضرت امیر معاویہ نے آپ نو تحفہ بھیجا ہے، اچھا کہو سبحان اللہ، جناب قبول فرماؤ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخدن
کہ جناب ایک چھوٹا جہا ہدیہ قبول فرماؤ تو انشاءاللہ پھر جب اگلی باری ہوئے گی اس تو بعد آپ دی خدمت پیش کر دیا گے۔ حسین دی سخاوت دیکھو، حسین نو منن والے ہو، اگر حضرت امیر معاویہ محبت نہ ہوندی تو کدی بھی نہ لیندے، کدی بھی نہ لیندے۔ ایتھے ساڈے بہنا بھرا آپس سے لڑے ہومن تے کوئی گھر روٹی دے جاوے تے موڑ دیندے ہیں اسی تاں، ساڈیاں اتنی نفرتاں ہو گئیاں، نفرت دا اے عالم ہے، کوئی اگر سالن دے جاوے تو نہیں کہتے گھروں آیا جی فلانا دے گھروں، نہیں اوہ میرے بول چال ہی کوئی نہیں، سالن ہی لے جا، ختم شریف دی روٹی واپس لے جا، نہیں اسی کھانا ہی نہیں، کیونکہ ساڈا دشمن ہے نا وہ، خدا سانو ہدایت نصیب فرماوے۔ ہاں جی، حضرت امام حسین دی محبت چونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے سی، وہ قبول فرما لیا۔ پھر حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخاوت کی فرمائی، فرمایا اے سائل ادھر آ جا، او سائل آیا کہ حضور میں بھی نہ جو کچھ عطا فرمایا، پر فرمایا کچھ نہیں، اساریاں 5 تھیلیاں چاہت لال لے جانا، اے ساڑھے سخیاں دی سخاوت ہے، اے ساڑھے درد جیڑا خالی آیا کدے جیڑا درد ساڑھے دے پہنچیا کدی خالی واپس نہیں گیا۔ پھر ایسا کیوں نہ آکھیے، وہ بھی نعرہ اے لادا گیا جیڑا منگنا آسی، انہوں 5 تھیلیاں 1000 درہمالیاں مل گئیاں، تے پھر وہی آخدا سی اوے لوگوں یاد رکھو اے حضور دی آل نے اس دا ادب کرے آجے، اس دا ادب کرو گے، اس دا احترام کرو گے، انہاں دا نانا بھی خوش ہو جائے گا تے نانے دا سونا لاپ بھی خوش ہو جائے گا۔ آخدا زندہ آباد، زندہ آباد، آخدا کسی اے لوگو یاد رکھو میں تو آنے پیغام دیتی جا رہے ہوں، پیغام کسی آخدا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، میں نہ ایک دفعہ مل کے پڑھ لو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں۔ اے میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں، اسا صحابہ دے بھی غلام، اہل بیت دے بھی غلام، سانو دادا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عقیدہ دے گئے کہ امام حسن مجتبی دی بارگاہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحفہ بھیجے آئے، آپ نے قبول فرمایا ہے، تے سخاوت فرما دیتی ہے، لین والے نو آکھیا ہے، لین والے تو آیا ساڑھے در دے، اسا کچھ نہیں دین دے، جو ہوندہ ہے سب کچھ عطا کر دینے اے محبت سی حضرت امام حسین تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلی سنو جی، ایتا ایسی امام حسین دے تذکرے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا داتا صاحب تذکرہ فرمایا۔ اگے حضرت امام حسین دے بیٹے امام زین العابدین، میں تھوڑا تھوڑا جو داتا صاحب نے لکھیا نا عقیدے دے حوالے نال، داتا صاحب نے آکھیا کنج مننا ہے اہل بیت نو دے کنج زندگی گزارنی دین دے مطابق، جو داتا صاحب دسی لوگو اس سے تے چلو، کسے دے مگر نہ لگو، جو داتا صاحب اگر کہ سمجھ نہیں آدھی کتاب پڑھ لو ہر سے سمجھ آ جائے گی، یہ اردو بھی ہے، فارسی بھی ہے، عربی بھی ہے، سمجھ آ جائے گی کہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کی سی، کیونکہ اسی نسبت والے لوگ ہیں، نسبت والے لوگ ہیں۔ اس دے وچ ہی لکھیا، اس دے وچ لکھیا حضرت باجید بستامی، داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لکھیا حضرت باجید بستامی نو پتہ چلیا کہ ایک پنڈ بہت بڑا ولی کامل ہے، انہی ملاقات واسطے چلی ہے، تے بڑا شہرہ ہے اس دا، بڑی شہرت ہے، یہ تو ملن گئے، وہ اپنے حساب کتاب بیٹھے ہوئے سن، اللہ دے ولی جڑے سن، لیکن انہاں قبلے والے پاسے تھوک دیتا، قبلے والے پاسے تھوک دیتا۔ آپ نے فرمایا حضرت باجید بستامی کول نہیں پہنچے، اتھو ہی مڑ پہ فرمایا کہ جس نو قبلے دا ادب نہیں ہے اسی دا ادب کیوں کریے؟ تو ساں بھی ذرا ویکھیا کرو نا، پیر دی منہ تے داڑھی کوئی نہیں، اسا دا ادب کیوں کریے؟ جیڑا پیر سنت نہیں رکھ سکدا وہ پیر بن سکدا؟ داتا صاحب نے کی لکھیا؟ اسی واسطے لکھیا نا، لوگوں یاد رکھو، باجید بستامی فرمانے نے میں 30 سال مجاہدہ کیتا، اس سے داتا صاحب نے لکھیا کشف المعجوب ہے، 30 سال مجاہدہ کیتا، سب تو مشکل میں نے جیڑا علم پڑھیا اس تے عمل کیتا
لگیا کہ سب تو زیادہ مشکل وہی سی جڑا میں عمل دین پڑھیا سی نا، سب تو زیادہ مشکل ترین میرے واسطے کام وہی سی جڑا میں دین پڑھیا پھر اس تے عمل بھی کر کے لوگوں نے بتا دو۔ ہاں جی اسی تسی تے نماز ہی کوئی نہیں پڑھ دے، 30 سال فرمانے میں مجاہدہ کیتا، میں نے مشکل نہیں لگیا، لیکن سب تو مشکل میں نے وہی کام لگیا جڑا اج تہانوں تے میں نے نماز لگ دی۔ ساڑھے کو نماز دا ٹائم ہی کوئی نہیں آیا، ساڑھے کو قرآن شریف کھولنے دا ٹائم ہی کوئی نہیں، کوئی مر گیا ہاں جی چلو جی کسی دی مجھے اپنا نیڑے آیا پیا مرن دے یاسین نہ پڑھو جی ضرور نکل جاوے، کوئی فوت ہو گیا جی ساڑھا دادا پیو چاچا ماما فوت ہو گیا ہن اس واسطے سارے ثواب واسطے یاسین پڑھ لو قرآن شریف پڑھ لو ہاں جی بس اسے واسا موت واسطے قرآن شریف رکھیا نعوذ باللہ من ذالک، اگے پیچھے مصیبت واسطے رکھیا نعوذ باللہ من ذالک، اگے پیچھے ایسا کوئی نہیں پڑھ دے۔ لیکن یاد رکھو دوستو بزرگو فائدہ تے نفع ایسے چاہیے جو داتا صاحب دی تعلیم ہے۔ داتا صاحب دی تعلیم قرآن دے حدیث تو ہٹ کے ایک فکرہ ہی نہیں، ایک لفظ ہی نہیں۔ داتا صاحب کی لکھتے ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بندہ آیا، اچھا جی آپ دے بارے منقول ہے کہ آپ کو لا کے پوچھتا ہے کہ اے سجاد امام سجاد زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کہ تساں اس ٹائم تھوڑا کی حال ہے یا کربلا دے اندر جس ٹائم تسی تھوڑے رفقا شہید ہو گئے تے دادا صاحب لکھ دے کیون یعنی میں تھانوں گل سمجھانا چاہنا لکھ دے کیون کہ وہ بندہ پوچھتا جس سے لے یزید بن امیر معاویہ ہوں داتا صاحب اتنے لکھیا ہے علیہ ما یستحقہ اخزاہ اللہ، اتنے تک گل سمجھو، علیہ ما یستحقہ اخزاہ اللہ، کیونکہ یزید کا پیچھے نہ سی نا، داتا صاحب لکھیا لعنت ہوے یزید دے اتے جس دا وہ مستحق ہے۔ داتا صاحب دا یہ عقیدہ ہے، حالانکہ ہوں ذکر دونوں دا ہے، باپ دا بھی ہے تے بیٹے دا بھی ہے، لیکن داتا صاحب نے کی لکھیا علیہ ما یستحقہ اخزاہ اللہ، لعنت ہوے یزید دے اتے جس دا او مستحق ہے۔ اگے لفظ لکھیا اسے لفظ داتا صاحب نے وانڈ کاٹ دیتی، فرمایا کہ نا 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 قیامت تک دنیا والوں میرا تھانوں پیغام ہے، یزید لانتی ہے تے انہاں دا باپ اس دا باپ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے۔ اگلا لفظ لکھ دیتا کیڑا دون ابی ہے، دون ابی ہے، سمجھو اس گل نو، عربی دی لفظ ہے تھوڑا کم سمجھ گھٹ آوے۔ آپ نے فرمایا اردو سمجھا دینا، آپ نے فرمایا لعنت ہو یزید پر، دون ابی ہے اس کے باپ پر نہیں، کیوں کہ وہ صحابی رسول ہے۔ اچھا بولو نا، وہ صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو جی یہ گل تے ختم ہو گیا عقیدہ، اگلی گل سنو جی، اے بھی حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے چھے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے۔ حشام بن ملک، اے بھی داتا صاحب لکھیا، حشام بن ملک نے ایک سال آج واسطے آیا تے طواف کعبہ کرن لگا تے رش بڑا سی، حجر اسود نو بوسہ نہیں دے سکیا، حجر اسود نو بوسہ نہیں دیتا، رش بڑا سی، جا کے جمعے دے خطبے چ کھلو گیا، خطبہ دین لگ پیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ ایک چہرہ آیا جس دا چہرہ درخشاں، رخسار مبارک تاباں اور لباس مبارک معطر تھا، چہرہ اینج جے میں جانا لگ دو سی۔ اچھا بولو نا سبحان اللہ یار، سارے تو اچھا قد مبارک، چہرہ ایویں جیویں جنے دا، باروب چہرہ، تندور ورگا چہرہ، کون سن؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا دا پوترا جدو آیا نا دنیا کو ہٹ گئی، انہوں نے بوسہ دیتا، ہاں جی جس سے لے بوسہ دیتا تے ویکھدا پیا ہو، حشام ممبر تے کھلو کے آخدا ہے کون جو نوجوان ہے جس دے واسطے دنیا کو ہٹ گئی، میں وقت امیر المومنین تے دنیا کو میرے کوئی بھی نہیں ہٹی، سارے طواف کر دے رہے، میں حجر اسود دا بوسہ نصیب نہیں ہویا، تے ایک کون نوجوان ہے؟
اتھے ایک شاعر بیٹھا سی، فرزق شاعر، انہیں آکھیا ہوئے تو جھلے آپ پوچھنا ہے کونن؟ میں تینوں انہاں دا تعارف کرانا کہ کونن، تینوں پہچان ہجے کوئی نہیں ہے ندی، میں تینوں دسنا ہے کونن۔ انہیں تعارف کس طرح کرایا؟ انہیں آکھیا ہاد الذی تعرف البطحاء وتعتہ والبیت یعرفہ والہل والحرم۔ تو پوچھنا ہے کونن؟ اتا او انسان ہے جدے قدماں دے نشان نو وی اہل حرم جان دے نے۔ اے کونن جدے قدماں دے نشان نو حرم دے لوگ جان دے نے۔ خانہ کعبہ اور ہلو حرم، حتیٰ کہ خانہ کعبہ بھی جان دے کہ شیر خدا دا پوترا ہے تے نبی دا دوترا ہے، کہ شیر خدا کا پوترا ہے اور نبی کا نواسا ہے۔ تو نہیں جانتا ان کو یہ کون ہے؟ آگے کیا فرمایا؟ ہادہ ابن خیر العباد کلہم ہادہ تقی النقی الطاہر العالم۔ فرمایا کہ یہ خدا کے بندوں میں سے بہترین بندے کا فرزند ہے۔ کس کا؟ خدا کے بہترین بندے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرزند ہے۔ آگے فرمایا سب سے زیادہ متقی، اس ٹائم سب تو زیادہ پرہیزگار اور نیک انسان ہے، اور پاک اور صاف اور بے داغ نشان والا انسان ہے۔ امام زین العابدین کی اس شاعر نے تعریف کی۔ آگے لکھا کہ آخر تک شاعر تک کافی انہیں تقریباً جڑا نا 10 شعر لکھے، 10 نہیں تقریباً 24 شعر لکھے۔ 24 شعر آپ دی شان ہے جس نے لکھے نا اس شاعر نے، تے انہوں آگ لگ گئی۔ شاعر تو پتا کہ دین والا نہیں جب کوئی تعریف کرتا ہے نا، ایک کتے چودھری جائے آ جاندے ہیں، ڈبو چودھری جائے بھونکن واسطے، انہوں آگ لگ جاندی ہے نا۔ ویکھ لو کہ اے کون سن؟ سارے انہوں شاعر لکھدا ہے کہ انہوں کعبہ بھی پہچاندا ہے، انہوں کعبہ بھی پہچاندا ہے۔ پتہ پھر اے چلیا کہ دین والیاں دی عزت ہے، دولت والیاں دی عزت اللہ دی بارگاہ چ نہیں ہے۔ تے تواڈے سامنے اس دور دی مثال ہے۔ صدر ممنون دا جنازہ 5-7 بندے پڑھیا تے خادم حسین رضوی دا جنازہ 1.5 کروڑ بندے پڑھیا۔ پیسے تے غیر پیسے دی وجہ فرق سمجھ آ گیا تو دین تے غیر دین بندے دا تو فرق سمجھ آ گیا ہونا۔ یہی فرق اتنے لکھیا ہے کہ امام زین العابدین تشریف لے آئے، دنیا ہٹ گئی۔ شام وقت بادشاہ آیا، دنیا نہیں ہٹی۔ ہاں جی حرم شریف اپنا حجر اسود نو بوسہ نہیں دین دیتا۔ ایک کہدا عقیدہ ہے داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ ہاں جی داتا صاحب فرماتے ہیں کہ پھر جس وقت ایک شاعر نے شعر لکھے نا کہ حضرت امام انہوں پتہ چلے حشام جب تعارف کرا، حشام نے پھڑ کے جیلے چھڑ دیتا۔ تو پتہ جیڑا پھر دین دا گل کرے انہوں پھر طاقتور کی کر دیں، جیلے چھڑ دیں نا، اور ایک کر کی شک دیں، اور انہوں کو طاقت ہوندی کوئی جیلے چھڑ کے 4 لتر مار لے اور کی کر دیں۔ اسے شاعر نو بھی جیلے چھڑ دیتا۔ میرے پاک حسین دے پاک بیٹے نے جسے پتہ لگیا نا کہ ساڑی تعریف کی تھی، ساڑی شان ہے جو انہیں قصیدہ لکھیا اور ساڑی وجہ تو انہیں تکلیف ہو رہی، آپ نے اس واسطے شاعر واسطے جیل دے وچ 12,000 درہم تحفہ بھیجیا۔ حضرت امام زین العابدین نے تحفہ بھیجا۔ انہیں گزارش کی تھی حضور میں اس واسطے نہیں لکھے، میں بڑے بڑے بادشاہاں دے قصیدے لکھے، بڑے بڑے بادشاہاں دی تعریفاں کیتیاں، انہاں دے ازالے واسطے، اپنی زندگی دی بخشش واسطے جناب تہاڈی شان ہے جے قصیدہ لکھیا، تے دولت مینوں نہیں چاہیے، لہذا تساں مینوں اپنی غلامی وچ قبول فرما لو تاکہ قیامت والے دھاڑے تہاڈے نانے دی شفاعت میرے تے حلال ہو جاوے۔ اس واسطے جناب میں تہاڈی خدمت وچ ایک قصیدہ لکھیا۔ اے جیلاں تے مصیبتاں جناب دی خدمت جناب دی محبت میں نو کچھ بھی نہیں کر سکدیاں، میں تا یہ چاہنا کہ میں نو آل رسول دی محبت موت آ جائے۔ اے داتا صاحب دا عقیدہ نے، اے داتا حضرت امام جعفر صادق دے متعلق بھی ہاں جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داتا بڑا لکھیا۔ ایک دن آپ فرمانے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامہ نال بیٹھے سن تھے، آپ فرمانے سن ایک دن فرمایا کہ آؤ آپس ایک صلاح کریے، ایک وعدہ ایک دوسرے کریے، روز قیامت جیڑا بندہ بخشا جائے گا نا، کون فرما رہے ہیں؟ نبی پاک دے پتر فرما رہے ہیں، امام حسین دے پوترے فرما رہے ہیں، امام جعفر صادق اکھے جیڑا قیامت والے دیہڑے بخشا گیا نا وہ ساڑی ایک دوسرے شفاعت کرے گا۔ ایک وچوں آکھن لگا حضور تسی یہ گل پہ کر دے ہو، امام جعفر صادق کو عرض کرتا ہے حضور تسی یہ گل پہ کر دے ہو، قیامت والے دیہڑے تو تہاڈی نانا جی شفاعت فرمان گے۔
تے تانوں کیڑی شے دی شفاعت دی ڈر ہے؟ فرمایا نا 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 آج دے آخدر نہیں جی اسی تو سید آسی دار سے شریعت تو باہر ہاں نا نا کوئی شریعت تو باہر نہیں ہے. سیدانو لکھاں سلام ہے جتے سیدنا پیر ہے اتنے ساڑھے گردناں جڑا عقیدہ صحیح ہوئے ہاں جی جڑا اس کشف المحجوب دے مطابق ہوئے ساڑھا سارے لکھاں سلام ہے. لیکن امام جعفر صادق فرمایا کہ نا نا بالکل گل میری ٹھیک ہے میرے نانا جان شفاعت فرمان گے لیکن آپ کی فرمانے میرے جد کریم تو ساری مخلوق کے شفیع ہوں گے. آپ نے فرمایا میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمسار ہوں. کون فرما رہا ہے؟ امام جعفر صادق. تو میں بھی کدی اللہ دی بارگاہ شرمسار ہویا کدی توبہ کی تھی اور ہٹ وال پرے جا میں بڑا چھوٹا چودھری ہوں تو میں بڑی بڑی شے ہوں. کوئی شے بھی نہیں. انسان ایک پانی دا بلبلا ہے اتنے سٹو پانی تھلے گیا ٹھس پانی ہو گیا اسی مٹی نال مٹی ہو جانا. کی ہے ساڑی چودراہٹ تے کی ہے ساڑی طاقت تے کی ساڑی ویلیو؟ کوئی ویلیو نہیں. قبر جاؤ گے لگ ویلیو دا پتہ جائے کہ بھائی ساڑی ویلیو کتنی سی. بھامیں کوئی سونے دی کار گھومدا ہے سونے دے بیڈ تے سوندا ہے سونے دی لیٹرین جو استعمال کردا ہے سونے نہیں جو مرضی ہو جاوے. ایک غریب جھونپڑی چ رہندا ہے گھر دونوں دا ایک کوئی ہے. اسی طرح ہے کہ کوئی نہیں؟ ہے کہ کوئی نہیں؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ سوال کرنے والے تو مجھے یہ کہہ رہا ہے میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے شرمسار ہوں اور قیامت والے دن اپنے جد کریم تو مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ان کے روبرو سامنے کھڑا ہونے کی طاقت نہیں رکھتا. یہ کون فرما رہا ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں جی فرما رہا ہے کہ میں اپنے جد کریم کے سامنے کھڑا ہونے کی طاقت نہیں رکھتا. تو میں آخر قبر جاؤں گے تو دیکھی جائے گی. کفر یا کلمہ قبر جاؤں گے تو دیکھی جائے گی. کیوں کہہ رہے ہیں اسی اور جارا جدو روح نکلے گی اسی کوئی نماز اللہ نے نماز نہیں رکھی. اے ویکھو شریعت دے پہاڑ لوگ سن ایک انچ شریعت تو ادھر تے ادھر نہیں ہوندے سن. انچ دا بڑا دور دی گل ہے ستر بھی نہیں ہوندے سن. شریعت تو نہ ادھر تے نہ ادھر. لیکن یہ بھی کہہ رہے ہیں حالانکہ غوث پاک انہاں دی اولاد ہے داتا صاحب انہاں دی اولاد ہیں. داتا صاحب تو بعد غوث پاک لیکن غوث پاک فرماندے نظر تو الہ بلاد اللہ جامن کہ خرد الہ حکم اتصالی. فرماندے میں سارے اللہ دے شہرانو انج ویکھنا جے رائی تے کنک اپنا ہتیلی تے کنک دا دانا ہوئے پوری مخلوق نو میں انج ویکھنا. اے امام جعفر صادق انہاں دے جد امجدن. امام جعفر صادق غوث پاک دے ابا چون غوث پاک دے والد چون والدین چون امام جعفر صادق کیونکہ وہ بھی سیدن داتا صاحب یہ نہ دی اولادن. جے پتر اے آخدہ کہ میں ساری دنیا نو انج ویکھ سکنا تے امام جعفر صادق دا پھر کی کمال ہوئے گا. امام جعفر صادق دنیا نہیں ویکھ سکتے. امام باقر نہیں دیکھ سکتے. امام حسین نہیں دیکھ سکتے. شہر خدا نہیں دیکھ سکتے رضی اللہ تعالی عنہم. سیدہ پاک نہیں دیکھ سکتی سارا کچھ دیکھ سکتی ہیں لیکن تیرے تے میرے واسطے سبق کی ہے امام جعفر صادق نے سانو دیتا. داتا صاحب لکھ کے ساڑھے تک پہنچا دیتا کہ لوگو جو مرضی ہو جاوے شریعت پہلے عمل ہے تے بعد نسب ہے. شریعت پہلے بعد کوئی اور شے ہے. میں بڑی بڑی شے ہاں جی میں بڑی بڑی شے ہاں کوئی شے بھی نہیں. شریعت سب دے اتے بندہ سب دے شریعت دے تھلے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ نا میں بھی اپنے جد امجد کی سامنے کھڑا ہونے سے گھبرا رہا ہوں. اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کی یہ کیفیت اپنے نفس کی عیب گیری پر مبنی تھی. اور لکھن والا داتا صاحب لکھ دیں کہ حضرت امام جعفر صادق اپنے اوپر اپنے آپ کو نعوذ باللہ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ اپنے آپ کو وہ نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ وہ تو پاک ہیں وہ گناہگار سمجھتے تھے. استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ وہ پاک لوگ ہیں. یہ صرف تیرے اور میرے واسطے سبق ہے. گناہگار ہم ہیں. شفاعت انہوں نے کرنی ہے. ان کی وجہ سے ہم بخشے جائیں گے لیکن بخشے تب جائیں گے جس طرح شریعت ان عمل کیتا اسی طرح تو تے میں بھی کریے تو پھر بخشے جاؤں گے. ہاں جی آخر کار داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا عقیدہ سی جڑا میں تمہیں سنایا. اور بھی کافی ساری گلاں نے. داتا صاحب دا 465 ہجری دے اندر وصال مبارک ہے. آدمی کرام تا تسی سنتے رہندے ہو. یہ آج میرا پہلی ٹاپک سی جڑا عقیدے تے میں آکا دساں کہ صحابہ کرام نو پہلے نبی حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے صحابہ دے امام صدیق اکبر نو فرمایا تے اہل بیت دے امام سیدنا امام حسن مجتبی نو فرمایا. صحابہ تے اہل بیت دی محبت انج دسی
اسی الحمدللہ اینی مننے ہاں جو داتا صاحب نے دسی جو صحابہ دے اہل بیت دی آپس وچ محبت رحمہ بینہم دے تحت انجی مننے ہاں اور قیامت والے دیہاڑے مینوں پکا یقین ہے انشاءاللہ انہاں دے توسل نال اسی اے اگے جنت جان گے اسی پیچھے پیچھے انہاں دے جنت چلے جاؤں اللہ دے کے دعا کرنے ہاں اور ہاں جیڑی گل میں ضروری داتا صاحب دی بارگاہ دے اندر عرس آ رہا 18 19 20 محرم سفر اتوار پیر منگل اے ڈھول بجانا میں ہر سال یہ گل آکھنا اے ڈھول بجانا ڈانس کرنے چادر لے جانیاں اے ساری شریعت کی ناجائز ہے سن دے پہ ہو نا سن رہے کوئی نہیں سن رہے سمجھ آ رہی نا گل دی میری اے سب چادر تساں جیڑی لے جانی 500 دی 1000 دی 2000 دی وہ کسی منگتے نو دے دیو داتا صاحب تو کون ہی آکھیا میرے کول چادر لے آؤ داتا صاحب کون ہی آکھیا میرے کول ڈھول بجا کے آؤ دادا صاحب نے کون نہیں آکھا میرے کو نچ کے آؤ تو میں قبول کروں گا ایک غیر شرعی کامن جڑے ساڈے سنیاں دے تے تھوپ دتے گئے یہ حکومت نوں چاہیے کہ محکمہ اوقاف نوں چاہیے کہ یہ چیزاں پابندی لاوے اسی سارے اس علاقے چ کہ غیر شرعی درباراں تے کام نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونے چاہیے ہاں داتا صاحب دا جڑا کام ہے وہ عیب ہے کشف المحجوب شریف ہے اس طرح انہوں پڑھو جس طرح داتا صاحب نے عمل فرمایا اسی طرح عمل کرو پھر تسی داتا صاحب دے غلام ہو اور داتا صاحب دی بارگاہ حاضر ہون دا طریقہ کار کی وے جو اشرف علی تھانوی ہے میرے کو پیا موجود دیوبندی وہ حاضر ہویا تے آخدا ہے اکھے یار جنا تو بڑا چنگا ہے دنیا تو چلا تا گیا ہے داتا صاحب دے بارگاہ انج کھلوتا رہا جو لکھیا انج کھلوتا رہا پڑھتا رہا کافی دیر پڑھ کے سارے ثواب کر کے دیوبندیاں دا امام اشرف علی تھانوی سفر نامہ لکھنؤ دے وچ لکھیا ہاں جی تے اس دے وچ اکھے جنا تو بڑا چنگا ہے دنیا تو چلا گیا ہے لیکن بعد وچ بھی لوگوں دے دلاں تے حکومت کر رہے ہیں اسی تے مننے ہاں دیوبندی بھی آکھ گیا ہاں جی یہ ساڈا طریقہ ہی ہے دور جا کے بہو داتا صاحب دی بارگاہ بہو قرآن شریف پڑھو جیڑی شے آندی وہ پڑھو داتا صاحب دی بارگاہ پیش کرو یا اللہ اسی کو نہ گارا اے تیرا نیک بندہ بھی ہے اے جتنی تیرے نیک بندے نے تو تیری رحمت ہے اس رحمت دے توفیل یا اللہ ساڈے گناہ معاف فرما اس نیک بندے دے صدقے ساڈے گناہ معاف فرما اے ڈھول ڈھکے تے نچانا تے ڈانس کرنا تے کنجر پڑنا تے ساڈا شریعت نال اس دا کوئی تعلق نہیں ساڈا سونی حاضری اس طرح ہی ہے با ادب طریقے نال جاؤ سونا قرآن شریف پڑھو نعت شریف پڑھو کلام پڑھو جو بھی تانوں آندے سونی دعا داتا صاحب نہیں آکھے میرے کو کرایہ دیہڑے ببو اپنے مڑ کے آ جاؤ بچوں دی اپنے روزی روٹی کماؤ یہ بھی حلال ہے داتا صاحب تو نہیں آکھے میری قبر تے بیٹھ جاؤ پکے ساری زندگی بیٹھے رہو نہیں سونا جاؤ دربار شریف کسے دربار تے بھی جاؤ سونا کہ داتا صاحب نے کسے تے بھی جاؤ سونا شرعی طریقے نال آرام نال ایک تے ساڈا اکثر درباراں تے اس تے نہیں داتا صاحب تے نہیں اکثر درباراں تے بڈھیاں تے بندے کٹھے اے بڑا بھیڑ ہے اے محکمہ قابو بندی لینی چاہیے بڈھیاں بھی اوتھے تے بندے بھی اوتھے پھر زنانیاں نوجوان لڑکیاں تیرا کی کام ہے تھوڑا یار اتنے جا کر پھر وہ جڑا بندہ آندا پھر انہوں نے ویکھی رکھتے بوڑھیاں نے ویکھی رکھتے بڈھیاں نے ویکھی رکھتے اتنے انہیں دعا کی منگنی اتنے جا کے اس واسطے یہ بھی غیر شرعی کام ہے ایسا شریعت یہی ہے جو اللہ دے رسول کا فرمان ہے جو میرے پاک محمد رسول اللہ دی شریعت ہے جو داتا صاحب نے عمل کیتا اور سانو دسیا انشاءاللہ اسی اسے تے ہی عمل دی کوشش کریں گے نہ ساڈا ڈانسر نال ڈھولا نال ڈمکیا نال تے نہ تبلے تبلے نال ساڈا کر کے جانا ساڈا کوئی تعلق نہیں اللہ دے اگے دعا کرنے ہاں کہ اللہ تعالیٰ سانو شریعت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے ان نیک لوگاں دے سیرت اور انہاں دے نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے